السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ اس مکار بدرالدین امید کو رخصت اور فارغ کرنے کے بعد چنگیز خان نے سالار برماس کو سمرقند کے تاجر کو خیمے میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ تاجر چنگیز خان کے سامنے خیمے میں داخل ہوا تو وہ ایک دراز قد، مضبوط جسم اور کسے ہوئے تن کا مالک نوجوان تاجر تھا۔ چنگیز خان کچھ دیر تک خاموش بیٹھ کر اپنی عقابی نگاہوں سے اس کا تفصیلی جائزہ لیتا رہا۔ اس نوجوان کے کشادہ پیشانی اور باروب چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ قدرت نے اسے کسی بہت بڑے اور خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی روشن بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب اور مخصوص چمک تھی۔ چہرے پر بے شمار انکہے سوالات کا سمندر تھا اور نگاہوں میں بے قرار جستجو بھری ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک اس نوجوان کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد چنگیز خان نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ اس شخص نے پہلے اپنی عقابی نگاہ چنگیز خان کی شخصیت پر ڈالی، پھر بلا جھجک کہنے لگا، میرا نام کوشان خان ہے۔ سمرقند کے تاریخی شہر سے میرا تعلق ہے اور پیشے کے اعتبار سے میں ایک تاجر ہوں۔ میں خاص طور پر آپ کی بارگاہ کے لیے کچھ قیمتی تحائف لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کوشان خان نے کندھے پر لٹکی ہوئی ایک زنبیل اتاری، اس کا منہ کھولا اور اس میں سے چینی، ریشم، عمدہ منقش کپڑے، زری کے کڑے ہوئے نفیس پارچات اور چاندی کے وہ نایاب ہار جن میں بے بہا جواہرات جڑے ہوئے تھے، نکال کر چنگیز خان کے سامنے احترامات کے ساتھ پیش کر دیے۔ چنگیز خان کچھ دیر تک ان نوادرات کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا، پھر اس نوجوان تاجر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، میرا دل اور تجربہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ تم ایک عام تاجر ہو اور نہ ہی تم ظاہر سے کوئی سوداگر لگتے ہو۔ چنگیز خان ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ کوشان خان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اے خاقان اعظم، آپ کا اندازہ و فراست بالکل درست ہے۔ میرا نام جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کوشان خان ہی ہے اور سمرقند کی عظیم سرزمین سے میرا تعلق ہے۔ سمرقند میں رہتے ہوئے میں نے آپ کی شجاعت کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا۔ آپ خود وقت کے ایک بہت بڑے سورما اور جنگجو ہیں اور آپ کے لشکر میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک بے باک تیغ زن اور جابر قسم کے شمشیر زن موجود ہیں۔ چنانچہ میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں آپ کی سرزمینوں میں خود داخل ہو کر بچشمے خود دیکھوں کہ آپ کے لوگوں کا تمدن، طرز زندگی اور رہن سہن کیسا ہے، اور یہ کہ آپ کے ہاں کس قسم اور کس اعلیٰ درجے کے ماہر تیغ زن موجود ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشان خان لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر اپنے لہجے میں ایک عجیب سی تپش لاتے ہوئے کہنے لگا، لیکن خاقان، یہاں عملی طور پر آ کر مجھے شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے آپ کے اس مرکزی شہر میں کوئی ایک بھی ایسا زبردست اور ماہر تیغ زن دکھائی نہیں دیا جس کے فن اور مہارت سے میں متاثر ہو سکوں۔ کوشان خان کے ان انتہائی غرور سے بھرپور الفاظ کو چنگیز خان نے بہت ناپسند کیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کی رنگت بدلی اور پیشانی پر غصے کے بل پڑ گئے۔ وہ چند لمحوں تک ایک عجیب سے تیکھے انداز میں کوشان خان کی طرف دیکھتا رہا، پھر ضبط کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگا، نوجوان، تمہارا یہ قیاس اور اندازہ بالکل غلط ہے اور تمہاری یہ خام خیالی ابھی کچھ ہی دیر میں تمہارے سامنے دور کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی چنگیز خان نے اونچی آواز دے کر اپنے محافظ جسے کے سالار برماس کو اندر بلایا۔ جب وہ دوڑتا ہوا چنگیز خان کے سامنے حاضر ہوا تو اسے مخاطب کرتے ہوئے چنگیز خان نے تحکمانہ انداز میں کہا، تمام سالاروں اور میرے شہزادوں کا اجلاس بڑے شامیانے میں فوری طور پر طلب کرو۔ سالار برماس حکم ملتے ہی وہاں سے تیزی سے ہٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس لوٹا اور چنگیز خان کو تمام انتظامات مکمل ہونے اور تمام معززین کے جمع ہو جانے کی اطلاع دی۔ اس پر چنگیز خان نے نوجوان کوشان خان کو مخاطب کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، چلو تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ کوشان خان بغیر کسی خوف کے چنگیز خان کے پیچھے پیچھے قدم بڑھانے لگا۔ چنگیز خان ایک بہت ہی وسیع و عریض عالیشان خیمے میں داخل ہوا۔ وہاں ریاست کے تمام اہم لوگ بڑی تعداد میں پہلے سے ہی جمع تھے۔ چنگیز خان جیسے ہی شامیانے میں داخل ہوا، اس کی تعظیم کے لیے وہاں موجود تمام لوگ احتراماً اپنی نشستوں سے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر خلیفہ بغداد کی طرف سے آنے والا 3 رکنی وفد اور طبرستان کا سابقہ حاکم بدرالدین بھی وہیں موجود تھے۔ چنگیز خان نے خالی نشست
نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کوشان خان کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے وہاں موجود تمام افراد کی طرف ایک بار غور سے دیکھا، پھر کوشان خان کی طرف متوجہ ہو کر باروب آواز میں کہنے لگا، یہ جو تمام لوگ میرے بالکل قریب بیٹھے ہیں، ان میں سے یہ میرا سب سے بڑا بیٹا جوچی خان ہے، اس کے ساتھ میرا دوسرا بیٹا چغتائی خان ہے، اس کے بعد میرا تیسرا بیٹا عقدائی خان ہے، اور اس کے ساتھ میرا چوتھا بیٹا تولائی خان موجود ہے۔ ان سے آگے جو سالار تشریف فرما ہے، ان میں سے ایک کا نام تفجار ہے، جو میرا سالار ہونے کے ساتھ ساتھ میرا داماد بھی ہے۔ اس سے آگے کشتمور بیٹھا ہے، کشتمور کے بعد جیسی ہے، جیسی کے بعد پیلگوش ہے، پیلگوش کے پاس کراچا ہے، اور کراچا کے بعد برماس ہے، جو میرا بہترین سالار ہونے کے ساتھ ساتھ میرے محافظ دستوں کا سالار بھی ہے۔ برماس کے بعد اگلی نشستوں پر منگول سلطنت کا عظیم ترین سپہ سالار سوبدائی، توشا بکاک، الگ، اسکتو، تکائی اور مشہور عالم جیبی نویان براجمان ہیں، اور ان کے علاوہ بھی دیگر کئی چھوٹے بڑے سالار اور تیغزن یہاں موجود ہیں۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے دعویٰ کیا تھا کہ ہماری اس سرزمین میں داخل ہونے کے بعد تمہیں کوئی ایک بھی اچھا تیغزن نظر نہیں آیا۔ اب بتاؤ، یہ جتنے بھی نام میں نے تمہارے سامنے گنوائے ہیں، بولو ان میں سے کس کے ساتھ تیغزنی کا مقابلہ سجانے کے لیے تیار ہو؟ بظاہر تو تم خود کو ایک عام تاجر اور سوداگر ظاہر کرتے ہو، لیکن باتیں تمہاری کسی ماہر تیغزن جیسی ہیں۔ تمہاری گفتگو سے بھی میں اس بات کا بآسانی اندازہ لگا سکتا ہوں، اور تمہاری حرکات و سکنات بھی بتا رہی ہیں کہ تم تاجر یا سوداگر کم اور ایک ماہر تیغزن زیادہ ہو۔ اس موقع پر کوشان خان نے ایک گہری نگاہ چنگیز خان کے چہرے پر ڈالی، پھر کمال اعتماد کے ساتھ کہنے لگا، خان اعظم، آپ کے جتنے بھی سالار اور شہزادے اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں، ان میں سے جو بھی چاہے میرے ساتھ میدان میں اتر کر تیغزنی کر سکتا ہے۔ کوشان خان کے ان انتہائی جرأتمندانہ الفاظ پر چنگیز خان بری طرح چونک اٹھا۔ شامیانے میں موجود اس کے تمام تجربہ کار سالار بھی عجیب سے تعجب اور غصے کے عالم میں اس نوجوان کوشان خان کی طرف گھورنے لگے، جبکہ چنگیز خان کے چاروں بیٹے بھی ایک دم حیرت اور جستجو کے عالم میں پڑ گئے۔ سنسنی کے اس ماحول میں چنگیز خان کے سالاروں میں سے کراچا شدید طیش اور غصے کی حالت میں اپنی جگہ سے جھٹکے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر کوشان خان کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، او غیرت سے آری نادان تاجر، میں خود تم سے تیغزنی کا مقابلہ کروں گا، اور خاقان اعظم کی محترم موجودگی میں تم سے کہتا ہوں کہ تم چند لمحے بھی میری خونی تلوار کے سامنے نہیں ٹیک سکو گے۔ تم صرف ایک تاجر ہو، تمہیں تجارت زیب دیتی ہے سو وہی کرو، تم سوداگر ہو، جاؤ جا کر سوداگری کرو، یہ تیغزنی اور شمشیر زنی کا خوفناک میدان تمہارے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی تمہیں زیب دیتی ہے۔ کراچا جب غصے سے پھنکارتا ہوا خاموش ہوا، تب کوشان خان نے انتہائی تحقیر آمیز انداز میں گھورتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، پھر چنگیز خان کی طرف متوجہ ہو کر دباؤ سے پاک لہجے میں کہنے لگا، خاقان اعظم، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں آپ کے اس سالار کو جواب دے سکتا ہوں؟ چنگیز خان نے کوشان خان کے اس بے باک انداز پر مسکراتے ہوئے جب ازباد میں گردن ہلائی، تب کوشان خان نے کراچا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارتے ہوئے کہا، کراچا، میں سمرقند کا ایک غیرت مند مسلمان ہوں، میں کبھی جھوٹ اور خالی دعوے نہیں کرتا، ذرا اپنی زنگ آلود تلوار سنبھال کر خان اعظم کے سامنے آگے آؤ، ابھی اور اسی وقت اسی شامیانے میں تیغزنی کا مقابلہ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ مقدر کی بدبختگی کس قسم کا رخ کرتی ہے، اور فتح و کامرانی کس کے سر پر بیٹھ کر کس کے گلے میں ہار ڈالتی ہے۔ کوشان خان کے ان سخت اور چیلنج بھرے الفاظ نے سالار کراچا کو بپھرا دیا، وہ غصے سے شدید تاؤ کھا گیا، لہٰذا اس نے بغیر کسی تاخیر کے زوردار جھٹکے کے ساتھ تلوار نیام سے باہر کھینچی، اور خونخوار نگاہوں سے کوشان خان پر جپٹنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے دیکھا، اس موقع پر کوشان خان نے بھی اپنی تلوار ایک جھٹکے کے ساتھ بے نیام کی تھی، اور پھر جب اس نے اپنی تلوار اپنے سامنے لہرائی تو سب دنگ رہ گئے۔ وہ ایک چوڑے پھل کی برچی نما بھاری وزنی تلوار تھی، اور جب اسے کوشان خان نے اپنے سامنے لہرایا تو اس کی چمک دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس موقع پر چنگیز خان نے کوشان خان کا غور سے جائزہ لیا۔ اس وقت تک کراچا کوشان خان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، لہٰذا چنگیز خان ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں جب مقابلہ کرو گے تو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ کوئی کسی کو زخمی نہیں کرے گا۔ اپنی طاقت، قوت اور ہنرمندی کا مظاہرہ کرنے کی تم دونوں کو کھلی اجازت ہوگی، اور تم دونوں کے اس مقابلے کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ جب میں فضا کے
اندر اپنا ہاتھ لہراؤں، تم دونوں فوراً مقابلے کی ابتدا کر دینا۔ اس پر کراچا اور کوشان خان دونوں بالکل مستعد اور تیار ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب چنگیز خان نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تب اس کا سالار کراچا ایک دم پوری شدت سے حرکت میں آیا اور وہ کوشان خان پر زندگی کو دیمک کی طرح چاڑ لینے والے جبر کے موسم کی طرح اور وقت کو ساکت کرنے والے عذاب کی موجوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف کوشان خان نے نہایت عجیب رد عمل کا اظہار کیا۔ وہ ایک عجیب سا انتہائی پرسکون ہو کر کراچا کے پے در پے حملوں کو روکنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کراچا کی شدید جارحیت کے مقابلے میں اس نے فی الحال اپنے آپ کو صرف دفاع تک محدود رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ اس موقع پر چنگیز خان کے سامنے جو اس کے سالار بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک جس کا نام جائسی تھا چنگیز خان کے سب سے اچھے سالار اور داماد تفجار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑا تیغزن ہے، لیکن اس نے تو اپنے آپ کو کراچا کے مقابلے میں صرف دفاع تک محدود کر لیا ہے۔ اس پر تفجار جو بڑے غور سے کوشان خان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا وہ اپنے ساتھی سالار جائسی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جائسی میری ایک بات یاد رکھنا، یہ سمرقند کا سوداگر کوئی عام تیغزن نہیں ہے۔ اس کی حرکات و سکنات سے میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ شخص طوفانی ہیجان کی داستانیں رقم کرنے والا خونی سایوں کا کوئی وحشی ہے۔ میرے خیال میں اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا ہے اور اسی دفاع کے دوران یہ کراچا کو پوری طرح تھکا مارے گا اور اس کے بعد جب یہ خود جارحیت پر اترے گا تو کراچا اس کے مقابلے میں ہانپنے لگے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد تفجار مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسے اچانک خاموش ہو جانا پڑا، کیونکہ اس وقت کوشان خان نے بادلوں کی کڑک کی طرح 3 بار اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد اس نے بھرپور جارحیت اختیار کی اور کراچا پر دھول اڑاتی زہریلی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ حملہ آور ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر خود اعتمادی کی چھاؤں پھیلی ہوئی تھی اور ہولناک آنکھوں میں درد کی بے انت لہریں موجزن تھیں۔ اس کے حملہ آور ہونے کے زبردست انداز سے وہاں موجود تمام لوگ بہت متاثر ہو رہے تھے۔ اس نے عجیب ہی انداز میں جارحیت اختیار کی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایسی سرزمینوں سے تعلق رکھتا ہے جہاں لاوے ابلتے ہیں، جہاں موسموں کی بےرحمی رقص کرتی ہے اور جہاں گمشدہ آئینوں پر صدیوں پر پھیلی کہانیاں رقم ہوتی ہیں۔ جارحیت پر اترنے کے بعد کراچا پر حملہ آور ہوتے ہوئے کوشان خان کے چہرے پر قیامت اور آنکھوں میں برق کے اندھے طوفان رقص کرنے لگے تھے، جبکہ اس کی شدید جارحیت اور تیز حملوں کے سامنے کراچا شدید ذہنی فشار کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کوشان کے ہولناک حملوں میں مزید تیزی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے دستے بازو میں طوفان کروٹیں لے رہے ہوں، آتشی لمحوں کے گرداب جوش مارنے لگے ہوں اور یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ گلستان کو صحرا اور دریا کو دشت میں تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ کچھ دیر تک کراچا پر پے در پے تیز حملے کرنے کے بعد ایک موقع پر جب اس نے کراچا پر اپنی تلوار پوری قوت سے برسائی اور اس کی تلوار کو کراچا نے اپنی تلوار پر روکا تو کوشان خان ایک دم سحر انگیزی کے ساتھ حرکت میں آیا۔ اپنا دایاں ہاتھ تیزی سے آگے بڑھا کر کراچا کی پیٹھی کو مضبوطی سے پکڑا، پھر ایک ہی جھٹکے کے ساتھ کراچا کو اٹھا کر زمین میں معلق کر دیا۔ کچھ دیر تک اس نے اسے اسی حالت میں ہوا میں معلق رکھا اور اس کے بعد اس نے آگے بڑھ کر کراچا کو بڑے آرام اور نرمی سے چنگیز خان کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد وہ چند قدم پیچھے ہٹ کر باوقار شاہکار کی طرح خاموش کھڑا ہو گیا۔ کوشان خان کے اس حیرت انگیز اور جرأت مندانہ عمل سے چاروں طرف ایک دم گہری خاموشی اور سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ کوشان خان وہاں سخت عالم میں کھڑا چنگیز خان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ کراچا کچھ دیر تک زمین پر چت پڑا رہا، پھر چنگیز خان کے اشارے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور شرمندگی کے عالم میں اسی نشست پر جا کر بیٹھ گیا جہاں سے اٹھ کر وہ مقابلے کے لیے آیا تھا۔ چنگیز خان نے اس موقع پر ایک گہری اور پرکھنے والی نگاہ کوشان خان پر ڈالی اور پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تو نے جو کہا تھا اسے سچ کر دکھایا، تیرا دعویٰ بالکل درست ہے، تجھ جیسا تیغزن میرے سالاروں میں بھی نہیں ہے۔ کراچا کو اس صفائی سے زیر کر کے تو نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آندھیوں کے مقابلے میں تو ایک بے روک طوفان اور ہوا کے جھونکوں کے مقابلے میں تو سب کو تل پٹ کر دینے والے بگولوں کی سی ہمت اور جرأت رکھتا ہے۔ دیکھ، میں نہیں جانتا کہ تیرے کیا حالات اور پس منظر ہیں، لیکن میں تجھے اپنے عظیم لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں اور مجھے یہ کبھی امید ہے کہ تو میری اس پیشکش سے ہرگز انکار نہیں کرے گا۔ چنگیز خان جب خاموش ہوا تب کوشان خان غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ میرے
لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ مجھے اپنے عظیم لشکر میں شامل کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشان کو فی الحال خاموش ہو جانا پڑا، کیونکہ چنگیز خان ایک بار پھر بول اٹھا اور کہنے لگا، صرف لشکر میں شامل ہی نہیں کر رہا بلکہ میرے لشکر میں تمہاری حیثیت ایک عمدہ اور باوقار سالار کی ہوگی۔ اب بولو اس پر تم کیا کہتے ہو؟ جواب میں کوشان پھر بولا اور ادب سے کہنے لگا، خان اعظم، میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ میرا تعلق سمرقند سے ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو بتا کر نہیں آیا تھا کہ میں آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا۔ میں نے آپ اور آپ کی اس سرزمین کے متعلق بہت سی باتیں، بہت سی کہانیاں اور داستانیں سن رکھی تھیں۔ وہی کہانیاں، داستانیں اور ان کی سیر انگیز کشش مجھے ان دور دراز علاقوں کی طرح کھینچ لائی ہیں۔ میری آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ ایک بار مجھے اپنے گھر سمرقند واپس جانے دیں۔ میں وہاں جا کر اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا کر اور گھر کے انتظامات درست کر کے دوبارہ آپ کے لشکر میں پوری طرح شامل ہو جاؤں گا، اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ ان دنوں کسی بھی اہم مہم پر نکلیں گے تو جو امیدیں آپ مجھ سے وابستہ رکھیں گے میں انہیں بالکل آپ کی خواہش اور مرضی کے مطابق پورا کروں گا۔ کوشان کے ان پر اعتماد الفاظ پر چنگیز خان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے اپنے چھوٹے بیٹے طولائی خان کو اپنے قریب بلایا اور اس کے کان میں دھیمے سے کچھ کہا، جس پر طولائی خان فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس لوٹا اور نقدی سے بھری ایک تھیلی لا کر اپنے باپ چنگیز خان کے ہاتھ میں تھما دی۔ چنگیز خان نے وہ نقدی کی تھیلی کوشان کی طرف بڑھائی اور کہنے لگا، یہ اپنے پاس رکھو، چند دن مزید ہمارے ہاں قیام کرو، اور جب ہمارے پاس آنے والے بغداد کے قاصد اور تبرستان کا بدر الدین یہاں سے کوچ کریں گے تو تم بھی انہی کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو جانا۔ اس کے بعد خاموش رہ کر چنگیز خان کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ اس دوران اس کے چہرے پر ایک ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ پھر وہ کوشان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کوشان خان، میں تم سے کوئی چیز نہیں چھپاؤں گا۔ میں نے تم جیسا عمدہ اور ماہر تیغزن آج تک نہیں دیکھا۔ کراچا جسے تم نے زیر کیا ہے اور اتنی آسانی سے ہرایا ہے، میرے تمام سالاروں میں ایک بہت عمدہ اور نایاب تیغزن خیال کیا جاتا ہے، لیکن تم نے اسے بڑی آسانی سے زیر کر لیا، اور پھر جس طرح تم نے اس کے کمر بند میں ہاتھ ڈال کر اسے فضا میں بلند کیا اور اٹھا کر میرے سامنے ڈال دیا، ایسے طاقتور شخص کو ہمارے ہاں دیوتا تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب میری ایک اور بات بھی غور سے سنو، یہاں قیام کے دوران اگر میرے اس شہر میں جو زیادہ تر یورتوں، چوپڑوں، چمڑے اور اون کے خیموں پر مشتمل ہے، تمہیں کوئی خوبصورت لڑکی پسند آ جائے اور تم اسے حاصل کرنا چاہو تو اس کا انکشاف مجھ پر یا میرے داماد تفجار پر کر دینا۔ وہ لڑکی کوئی اعلیٰ اور صاحب حیثیت ہی کیوں نہ ہو، اسے بلا جھجک تم سے بیاہ دیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد چنگیز خان ذرا رکا اور اس کے بعد اپنے داماد تفجار کی طرف دیکھا اور ہدایت دیتے ہوئے کہنے لگا، تفجار، کوشان خان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے کسی اچھے اور نہایت عمدہ یورت میں ٹھہراؤ جب تک یہ یہاں قیام کرے۔ اس کی خاطر تواضع اور خدمت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ چنگیز خان کے یہ الفاظ سنتے ہی تفجار فوراً حرکت میں آیا اور آگے بڑھ کر اس نے کوشان خان کا ہاتھ تھاما، پھر دوستانہ انداز میں کہنے لگا، تم میرے ساتھ آؤ۔ کوشان خان بغیر کچھ کہے چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ دونوں مختلف چمڑے اور اون کے بنے ہوئے خیموں اور یورتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تھے۔ یورت دراصل چھکڑوں کے اوپر بنے ہوئے چمڑے کے بڑے خیموں کو کہا جاتا تھا اور ان بھاری چھکڑوں کو کئی برفانی بیل کھینچتے تھے۔ آخرکار ایک بڑے اور خوبصورت خیمے کے سامنے جا کر تفجار رک گیا۔ اس خیمے کے ایک طرف دو لڑکیاں بڑی مہارت سے تیغزنی کی مشق کر رہی تھیں۔ تفجار کو اپنی طرف آتے دیکھ کر دونوں بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئیں۔ جب وہ بالکل قریب پہنچ گئیں تب تفجار مسکراہٹ کے ساتھ کوشان کو ان کا تعارف کراتے ہوئے کہنے لگا، ان میں سے جو دائیں جانب ہے یہ خان اعظم چنگیز خان کی بیٹی اور میری بیوی توبائی ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو نو عمر لڑکی ہے یہ اولون ہے اور میری چھوٹی چچزاد بہن ہے۔ کوشان خان نے اس موقع پر ایک گہری نگاہ اولون پر ڈالی۔ وہ نو عمر تھی لیکن قد کی کافی اچھی تھی۔ اس کی شخصیت ایسی تھی جیسے رنگوں کی پرکیف فضا اور گلشن کے صحن میں خوشبو کی مہک آن کھڑی ہو۔ اس کی نیلی سلگتی آنکھیں قدرت کے کمال کی گواہی تھیں۔ اس کا بلور سے تراشا ہوا شفاف بدن، اس کی خوبصورت پتلی نوکیلی انگلیاں، نازک سجیلے ہاتھ، لمبی سرائیدار گردن، مرمری بازو، دہکتے ہوئے لب، لچکتی کمر اور ریشمی سیاہ بال اسے ایک قیامت کا روپ دے رہے تھے۔ جب وہ بھاگتی ہوئی تفجار کی طرف آئی تھی تو یوں لگا تھا جیسے
हुस्न की हसीन अंगड़ाइयाँ और जमाल की किरणों की अनगिनत रानाइयाँ एक साथ जाग उठी हो। चंद लम्हे ओलून नाम की उस लड़की को गौर से देखने के बाद कोशान खान ने एकदम अपनी निगाहें नीचे कर ली। फिर ताज्जुब का इजहार करते हुए तुफजार को मुखातिब करके कहने लगा, क्या ऐसे नाजुक अंदाम और हसीन लड़कियां भी तेगजनी करती हैं? कोशान के इन अल्फाज के जवाब में ओलून फौरन बोली, तुम मुझे देखकर नाजुक मिजाजी की गुफ्तगू कर रहे हो? सुनो, मैं और मेरे भाई की बीवी कोई आम तेगजनी का हुनर नहीं रखती। अगर तुम मेरे भाई के मुअज़्ज़ज़ मेहमान और अजनबी ना होते तो मैं इसी वक्त तुम्हें तेगजनी के मुकाबले की खुली दावत देती। तुम्हारा कद काट और चेहरा बताता है कि तुम किसी अजनबी सरजमीन से आए हो और मेरे भाई के जानने वाले मेहमान हो। इस मौके पर उसे फौरन डांटने वाले अंदाज में तुफजार ने अपने होंठों पर उंगली रखी। फिर सख्त लहजे में कहने लगा, खबरदार ओलून लुमड़ी, भेड़िए और तेंदुए कभी शेर को घूर कर नहीं देख सकते और ना ही उसे मुकाबले की ललकार दे सकते हैं।